صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन कराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इस्म मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अश-शाफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार शिफा अता फ़रमाने वाले दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर।
حضرت سہل بن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر کے دن فرمایا، کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا، اور فرمایا کہ وہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر صحابہ کرام نے اس اضطراب کی کیفیت میں رات گزاری کہ دیکھیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کو جھنڈا عطا فرماتے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو بلاؤ۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن مبارک لگایا اور ان کے حق میں دعا فرمائی تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جھنڈا عطا فرمایا۔ ناظرین اکرام، کسی نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے اور جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ اے عرض پاک تجھ کو مبارک کہ تیرے پاس پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے۔ یہ گویا وہی ترجمہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، آج ہمارا موضوع ہے امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی حیات، افکار اور آپ کی خدمات۔ میرے ساتھ آج میری اس بزم نور میں جو حضرات شامل ہیں، میرے اسکالر حضرات، ادیب ہیں، شاعر ہیں، شیخ الحدیث ہیں، بہت بڑی روحانی اور علمی شخصیت صاحبزادہ محمد محب اللہ نوری صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ میرے سپر سٹار، آپ ان سے واقف ہیں، پروفیسر محمد اعظم نوری۔ اور پروگرام کے آخر میں میں عثمان صدیقی سے آپ کو منقبت بارگاہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا میں سنواؤں گا۔ ناظرین کرام، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی عظمت اسی سے واضح ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم یہ جن کے بارے میں فرما دیں، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ جب انہوں نے آنکھ کھولی اپنی پیدائش مبارکہ کے بعد، کعبۃ اللہ کے دروازہ سے جب باہر ان کو لایا گیا تو پہلا جو ان کی نگاہ پڑی وہ چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی، اور پھر ان کی پرورش آغوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہلاتے بھی تھے، ان کا منہ بھی دھوتے تھے، ان کے اپنے کندھوں پر اٹھا کر مکہ کی گلیوں اور باغوں کی سیر بھی کرایا کرتے تھے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا، ان کی عظمت، نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے فرمایا تھا کہ قرآن کی جسمانی صورت کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس طرح ام المومنین طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مجھ سے پوچھتے ہو، کانا خلقہ القرآن، ان کے اخلاق تو عین قرآن ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ایگزیکٹ شبیہ اور پرتو جو ذات ہے وہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی ہے۔ وہ یوں نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری زندگی رہے جیسے انسان کے ساتھ اس کا سایہ، یا انسان کے ساتھ جیسے اس کے سانس ہوتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اپنی محفلوں کو، مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو، اور جس نے علی کو تکلیف پہنچائی اس نے گویا مجھے تکلیف پہنچائی، جس نے علی کو راحت دی اس نے مجھے راحت دی۔ اور علی کا چہرہ دیکھنا جو ہے وہ عبادت ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ علی میرے بھی محبوب ہیں، اللہ کے بھی محبوب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ جنت جس کی مشتاق ہے وہ علی ہے، اور لواء الحمد کا جھنڈا روز حشر، روز معاشر نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا، اور اللہ کریم فرمائیں گے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے درمیان اس عظیم جھنڈے کو لے کر چلو۔ اور
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے بعد وہ جھنڈا علی المرتضیٰ شیر خدا کو دیں گے اور فرمائیں گے حسن و حسین کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لو۔ ناظرین کرام، ان کی عظمتیں بیان کرنے کے لیے جن کی قرآن نے عظمتیں بیان کیا وہ میرے اسکالر ساری تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ کتنی قرآن حکیم کی آیات اور صورتیں ہیں جو علی المرتضیٰ شیر خدا اور اہل بیت اطہار کی شان میں آئی ہیں، اور سیدنا علی المرتضیٰ کو یہ بھی شان حاصل ہے، بدر کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں، احد کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں۔ بدر میں ولید اتنا بڑا طاقتور عرب کا جس کو جہنم رسید کیا، مرہب کو جنہوں نے جہنم رسید کیا، اور کون سا مارکہ حنین ہے سوائے تبوک کے جتنی جنگیں ہوئیں، بدر ہو، احد ہو، حنین ہو، تمام میں، اور فتح مکہ ہو، یہ سب جو تھی جنگیں ان میں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا آگے آگے تھے اور جھنڈا پکڑا ہوا۔ اور بدر میں تو سب سے زیادہ جو کافر جہنم رسید کیے وہ علی المرتضیٰ شیر خدا کی تلفار ذوالفقار ہی تھی جس سے یہ کام دکھائے، اور کسی مارکہ میں علی المرتضیٰ شیر خدا کبھی ناکام نہیں ہوئے۔ اور خیبر کا قلعہ تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے، وہ علی المرتضیٰ یہ ایسے نہیں لوگ نعرہ لگاتے اور خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اور پھر سیدنا علی المرتضیٰ کو یہ بھی شان حاصل ہے ناظرین کرام کہ ہجرت کی رات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ لیٹنا، جبکہ معلوم تھا کہ سارے کفار اور قریش مکہ باہر جمع ہیں اور شہید کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کیا فرماتے ہیں کہ مجھے اس رات جو میٹھی نیند آئی ہے اس نیند کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر بڑے فخر سے فرماتے تھے، لوگوں نے کہا یہ کیسے ہوا؟ کہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا علی لوگوں کی امانتیں ان کے سپرد کر کے میرے پیچھے تم مدینہ چلے آنا۔ تو جب رسول اللہ نے فرمایا کہ تم میرے پیچھے مدینے چلے آؤ گے تو آپ کی بات کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ اس لیے میں بڑے سکون سے سویا، اور ان کی کتنی باتیں عرض کروں، لیکن ان کی عظمت اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے کہ جب یہ مدینہ سے مکہ ہجرت کر کے گئے ہیں، کئی روز کی مسلسل مسافرت کے بعد اور سفر کرنے کے بعد راتوں کو سفر کرتے تھے، شدید گرمی کا عالم تھا، رات کو کانٹے بھی پاؤں میں چبھتے چلے گئے اور بڑے بڑے چھالے آپ کے پاؤں پہ ہو گئے تھے۔ جب قباء کی بستی کے قریب پہنچے، ایک جگہ پہ قیام کیا، تو لوگوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے اطلاع دی کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کو بلاؤ۔ انہوں نے کہا جی ان کے پاؤں پہ تو بڑے شدید چھالے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اور اپنا لعاب دہن جو تھا وہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے پاؤں پہ لگایا، اور وہ چھالے ایسے تھے جیسے کبھی چھالے ہوئے ہی نہیں تھے، جن کی خاطر موسم بدل دیے گئے، جن کی خاطر سورج واپس پلٹا تھا۔ ان کی عظمت و شان کیسے میرے جیسا ایک حقیر اور ناتواں انسان بیان کر سکتا ہے؟ ناظرین کرام، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی عظمتیں، رفتیں، وہ تو میرے پاس اگر جبریل کا کوئی پر آ جائے تو شاید میں بیان کر سکوں، میرے پاس جامی کا کوئی قلم آ جائے تو میں بیان کر سکوں، اور میرے پاس وہ صحابہ کرام کا کہ سیدنا صدیق اکبر فرمائیں کہ میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اور عمر فاروق فرمائیں اللہ مجھے اس قوم میں نہ رکھے جس میں علی نہ ہوں۔ تو ان کی شان بیان کرنے کے لیے مجھے زبان عمر فاروق کی مل جائے، مجھے زبان سیدنا صدیق اکبر کی مل جائے، مجھے عثمان ذو النورین کی مل جائے، ابو ہریرہ کی مل جائے، جناب جابر کی مل جائے، اور جناب مصعب بن عمیر کی مل جائے، جناب امیر حمزہ کی مل جائے، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا صدقہ مل جائے، تو شاید میں پھر اس قابل ہو سکوں۔ ان کی شان، ان کی عظمت جب سامنے آتی ہے، سوائے اس کے کہ ہم ادب سے اپنی نگاہیں جو ہیں وہ جھکا دیں، اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ ناظرین کرام، حیات افکارات سیدنا علی المرتضیٰ کی، اسلام پہ اس گھرانے کی جتنے احسانات ہیں، یہ اسلام کے محسن گھرانہ ہے۔ کسی نے پوچھا سیدنا علی المرتضیٰ سے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی جان سے، مال سے، اولاد سے اور ٹھنڈے پانی کی محبت سب سے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور پھر اس کا نظارہ آپ نے دیکھا ہے، ہر جگہ حضور پہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے سب سے آگے آگے رہتے تھے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کا ذکر پاک کرنے سے ایمان کو تقویت ملتی ہے، ذہن کی صفائی ہوتی ہے، قلب کو ایک کیفیت عطا ہوتی ہے، اور انہی مبارک لمحات میں جہاں ذکر علی المرتضیٰ شیر خدا ہو رہا، اللہ کی رحمتیں اس طرح برستی ہیں جیسے تیز بارش برستی ہے۔ تو ان رحمتوں کی برسات میں میں سب سے پہلے درخواست گزار ہوں جناب صاحب محب اللہ نوری صاحب سے، جی سیدنا علی المرتضیٰ حیات، خدمات آپ کی، آپ کے افکار۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
محترم غازی صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت انداز میں حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی شخصیت اور آپ کی حیات کے حوالے سے اشارے دیے ہیں۔ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم کی اگر ساری آپ کی شخصیت اور حیات کو ایک جملے میں سمیٹیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے شاہکار تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ شخصیت شاہکار رسالت، شاہکار رسالت، آہا، واہ واہ واہ، اور جن کی آپ دیکھیں کہ پہلی نظر چہرہ مصطفیٰ پہ پڑی سبحان اللہ، پیدا ہوئے تو، جن کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی، واہ، جن کی زندگی کا ایک ایک گوشہ یعنی آغاز سے لے کر انجام تک اس کا مرکز اور محور اللہ کا گھر ہے۔ واہ، پیدا ہوئے تو کعبے میں، اللہ کے شہادت گھر ہوئی میں، تو مسجد میں، کعبہ شریف کے اندر آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور پھر آپ کو گھٹی دی تو کس چیز کی؟ لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھٹی۔ اور پھر یہ عجیب بات علامہ زینی دہلان نے السیرۃ النبویہ کے اندر بیان کی کہ کوئی داعیہ آپ کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی تو حضرت علی کسی کا دودھ نہیں پیتے تھے، سبحان اللہ، روزانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان چساتے تھے، تو ایک مرتبہ زبان چساتے تو 24 گھنٹے حضرت مولا علی جو ہیں وہ میٹھی نیند سوئے رہتے، اس پھر کا اگلے دن نشہ رہتا، جب تک حضور زبان نہیں چساتے اس وقت تک وہ ان کو چین نہیں آتا ہائے تھا۔ ہائے تو یہ بچپن، پھر آپ نے ہر مارکے کے اندر یعنی معرفت کا میدان ہو، طریقت کا میدان ہو، ولایت کا میدان ہو، آپ اس کے بھی تاجدار ہیں۔ سبحان اللہ، اگر غزوات کا موقع ہو تو جنگ بدر سے لے کر آخری جنگ تک، غزوے تک، میدان شجاعت کے اندر آپ تاجدار ہیں، خصوصاً غزوہ خیبر کے شاہ سوار ہیں، پھر آپ خندق کے صحابہ کرام کے محبوب ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محب صادق ہیں، اور اللہ رب العزت نے جن کی محبت کے لیے خود اللہ رب العزت نے مجدہ دیا علی کی محبت کا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ پروفیسر اعظم نوری صاحب، عبد الرحمن جامی، اتنا بڑا عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا فرماتے ہیں؟ علی شاہ حیدر امامن کبیرہ کہ بعد از نبی شد بشیرن نذیرہ، محب علی جنتی بعد مردن بود ایمن از خوف منکر نکیرہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابن عبد ود کو ایک سیکنڈ کے اندر، اور عرب کا کہتے ہیں 1000 وہ جو تھے بہادر ان کے برابر، ان کے برابر تھا، بالکل ایسے ہی ہے غازی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کسی نے کہا تھا شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، کسی کو میسر نہیں یہ سعادت، کسی کو میسر نہیں یہ سعادت، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ سبحان اللہ، یعنی جن کو اللہ رب العالمین نے اتنی اونچی شانیں عطا کی ہوں۔ غازی صاحب، میں جیسے آپ نے شیخ الحدیث صاحب کی بات پہ وہ کہا کہ 24 گھنٹے ایک سرشاری کی حلاوت میں رہتے تھے، یہ جو میں حدیث عرض کرنے لگا ہوں اس کو پڑھنے کے بعد آپ یقین جانیے تب سے لے کے اب تک میں بھی ایک سرشاری کی حالت میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ اسے فضائل الصحابہ میں لائے ہیں۔ ٹھیک، انہوں نے کہا آقا علیہ السلام نے فرمایا ان السعید، خوش بخت کون ہے؟ اور فرمایا کل السعید،
ٹوٹل خوش بختی، مکمل خوش بختی کس بندے کے پاس ہے؟ پھر فرمایا حق السعید، کہ جس نے خوش بخت ہونے کا حق ادا کر دیا۔ اب اتنے انسینٹیو دینے کے بعد حضور نے فرمایا یہ وہ خوش نصیب ہے من احب علیاً فی حیاتہ و بعد وفاتہ، واہ واہ، فرمایا جو میرے علی سے اس کی زندگی میں بھی پیار کرے اور جو اس کی وفات کے بعد بھی اس سے پیار کرے۔ واہ، معیار ایمان قرار دیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سبحان نے۔ اللہ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ یا علیو لا یحبک الا مؤمن واہ واہ ولا یبغضک الا منافق، واہ واہ واہ، کہ اس دل میں ایمان ہوگا جو تجھ سے محبت کرتا ہوگا، اور جس دل میں تیرے خاطر ہلکا سا بھی بغض یا کوئی میل ہوگا، فرمایا وہ کبھی بھی مومن نہیں، وہ منافقت کی اندھیریوں میں بھٹکنے والا ہوگا۔ واہ، یعنی مومن اور کافر کا، مومن اور منافق کا فرق جو ہے وہ حب علی رکھا معیار ہے۔ ایمان ہے، معیار ایمان حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے۔ مجھے مستدرک حاکم کی ایک اور روایت ناظرین کے سامنے رکھنی ہے کہ انہیں فیل ہو کہ یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں یا سنتے ہیں ان کی اہمیت کیا ہے۔ ہاں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احب ان یحییٰ حیاتی، فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میری زندگی جیسی ہو، ہاں، مطلب اسے میری زندگی کا فیض ملے، ومن احب ان یموت موتتی، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی موت کو میرے وصال کا فیض ملے، ومن احب ان یسکن دار الخلد التی وعدنی ربی، اور جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اس دار خلد میں رہے جس کا اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ اور اس جنت خلد کی ایک امتیازی شان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے غرس قضبانہا بیدی، اس کے درخت اللہ نے اپنے ہاتھ سے لگائے ہیں، سبحان اپنی اللہ، شان کے سبحان لائق، اللہ، دست قدرت سے۔ دست قدرت نے، مطلب کتنی لمبی بیان کر کے فرمایا اسے کیا کرنا چاہیے، فَلْيَتَوَلَّ عَلِيًّا، فرمایا وہ حضرت علی کو اپنا ولی مان لے، واہ واہ، وہ اپنا ولی مان لے، اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح کہے، جب آقا نے کہا تھا نا کہ من کنت مولا واہ واہ۔ فہذا علی مولا۔ قرآن حکیم کی آیات مبارکہ سب سے زیادہ جس صحابی کی شان میں آئی ہیں وہ علی المرتضیٰ شیر خدا۔ ابن عساکر لکھتے ہیں کہ 300 آیات، سبحان اللہ، اللہ 300 آیات حضرت علی کرم اللہ حکیم کی شان میں ہیں۔ مدح شان یا آپ کی متعلقہ ہیں۔ اچھا، آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں آپ کی سخاوت کا ذکر آیا ہے، اور یہاں سے پھر ایک اور مسئلہ بھی جو آپ مشکل کشا کہتے ہیں حضرت علی کو، تاجدار حلطہ مشکل کشا۔ مشکل کشا، تو یہ مشکل کشا کے جو تصور ہے یہ قرآن سے ملتا ہے۔ اچھا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ اللہ مددگار ہے، مشکل کشا ہے، اللہ کے رسول مشکل کشا ہے، اور اہل ایمان جو ہیں ان کو بھی اللہ نے اہل ایمان کا مددگار اور مشکل کشا بنایا ہے۔ ٹھیک، ان کی شان کیا ہے کہ وہ ایماندار ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور اس حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں کہ وہ رکوع کر رہے ہوں۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر مفسرین نے اس آیت کی شان نزول میں بیان فرمایا کہ ایک قبیلہ حضور کے پاس آیا، کچھ لوگ آئے، ان کی حالت بڑی غیر تھی، غریب تھے غربت کی وجہ سے، تو وہ مسجد میں گیا، حضور نے فرمایا میں آتا ہوں۔ وہ بندہ مسجد سے باہر نکل رہا تھا تو حضور نے فرمایا کہ تجھے کسی نے کوئی خیرات کی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں مجھے ایک انگوٹھی ملی ہے۔ کس نے دی ہے؟ انہوں نے کہا وہ شخص جو نوجوان جو نماز پڑھ رہا ہے۔ حضور نے دیکھا کہ وہ حضرت علی تھے، سبحان اللہ، کہا کیسے؟ انہوں نے، وہ تو نماز پڑھ رہے ہیں۔ کہا کہ میں نے جب مانگا تو انہوں نے یوں ہاتھ کر دیا تو میں نے انگوٹھی چھین لی۔ کہتے آپ نے اللہ اکبر کہا، خوشی کا اظہار کیا، اور کہا کہ مجھے ابھی قرآن کریم کی آیت میرے اوپر نازل ہوئی ہے، اللہ، اور ادھر وہ سخاوت کر رہے تھے، اور ادھر اللہ رب العزت نے ان کی سخاوت کی تعریف بھی قرآن میں بیان کی اور ان کی مشکل کشائی کی بھی۔ تو میں کہتا ہوں کہ جب اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اللہ ولی ہے اور ایماندار، اور یہ شان نزول حضرت علی کے حق میں نازل ہوا، تو پتہ چلا کہ علی مشکل کشا ہے۔ اچھا، سیدنا علی فرمایا کرتے تھے مجھے قرآن کریم کی ہر آیت کا پتہ ہے، یہ کہاں نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی، کس وقت نازل ہوئی، دن کو نازل اس ہوئی، کی رات کو شان، نازل ہوئی، کب اور نازل ہوئی، اس کی اندر جو حکمتیں پوشیدہ ہیں وہ بھی ساری مجھے اور معلوم پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میں چاہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد جو ہے اس کے نقطے کا تفسیر لکھوں، سبحان اللہ، تو پھر میں 70 اونٹ جو ہیں اللہ، وہ اس کی تفسیر سے لگ جائیں اور پھر بھی تفسیر ختم نہ ہو۔ اللہ پاک نے وہ علم اور حکمت اور دانائی کے جو باب آپ پر، ابھی یہ پروفیسر صاحب اور آپ بھی بیان کر رہے تھے
عبد بدھ کا واقعہ، ہاں تو یہ غزوہ خیبر کے موقع پر حضور علیہ السلام نے ایک ایسی بات فرمائی حضرت علی کی شجاعت کے بارے میں، لامبارزہ تو علی یوم خندق افضل اعمال امتی، سبحان اللہ سبحان اللہ. علی کا آج کا دن جو کارنامہ ہے خندق کے موقع پر، میری ساری امت کے اعمال ایک طرف ہوں اور علی کے آج کے دن کی جو کاروائی وہ ایک طرف ہے. سبحان اللہ. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات آپ گئے تشریف لے گئے تو آپ نے تو مشاہدہ کیا ساری چیز. آپ نے فرمایا کہ میں نے عرش کے پائے پر دیکھا کہ عرش پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ایتہ ونصرتہ بعلی، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور میں نے ان کا مددگار اور ان کا معاون کس کو بنایا؟ علی مرتضیٰ کو بنایا. تو آسمان پر بھی ان کے عظمت کے جھنڈے اور زمین پر بھی ان کی عظمت کے جھنڈے. بلکہ اس طرح کا بھی ہے کہ آسمان والے ان کو زیادہ جانتے ہیں. یہ بھی آپ نے فرمایا کہ معراج کی رات میں نے دیکھا کہ آسمان والے جو ہیں وہ زمین والوں سے بھی زیادہ جانتے ہیں. اور علم تو خیر آپ کی جو ہے وہ ساری یعنی 9 حصے فرمایا علم کے جو ہیں وہ علی مرتضیٰ کو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى ویلکم بیک ناظرین اکرام. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اور اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی. ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی. اور اعظم چشتی مرحوم نے کیا مقطع کہہ دیا. کہتے ہیں اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی. جی فیض صاحب سوال پوچھا ہے ہمارے انہوں نے نوری صاحب نے کہ حضرت علی کا جو ہے اپنا آپ کی ازواج مطہرات کی تعداد 9 کا فگر کا حصہ آتا ہے کہ ٹھیک ہے. اس کے علاوہ مختلف اور روایات بھی ہیں لیکن مختلف اوقات میں نا مختلف اوقات میں جب سیدۃ النساء کے وصال کے بعد ان کی موجودگی میں تو کوئی آپ نے دوسری شادی نہیں کی. 5 کا بھی ہے اور 9 کا بھی ہے، مختلف ہے. اچھا جی حضرت علی کا مزار کہہ رہے ہیں ہارون رشید کے دور میں جن حالات میں آپ کی شہادت کا ثانیہ ہوا تو اس وقت ظاہر ہے کہ جو مخالفین تھے تو آپ تفریح کا جو عمل تھا وہ بڑا خفیہ رکھا گیا تھا. ایک مرتبہ ہارون رشید شکار پہ جا رہا تھا تو اس کا گھوڑا بھاگا اور وہ لشکر سے جدا ہو گیا. آگے اس کا گھوڑا ایک جگہ پہ دھنسا زمین میں تو اچانک اتنی خوشبو آئی اور وہ بڑا حیران ہوا کہ اتنی خوشبو یہ کہاں سے آ رہی ہے. بعد میں اس علاقے کے لوگوں کو انہوں نے جمع کیا تو ایک بہت سے لوگوں نے جو بڑی عمر کے تھے انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ دفن کیا گیا تھا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کو. تو یہ ان کی خوشبو جو ہے یعنی وہ جگہ بتاتی ہے کہ یہاں پہ کون دفن ہے. اور وہ نجف اشرف ہے جہاں پہ آج بھی آپ کا مزار ہے. اور اہل کشف بھی انہوں نے بھی کشف کرے اور اپنے مشاہدات سے کیا. حضرت اعلیٰ حضرت نے بھی ذکر کیا درج نجف شاہ خیبر شکن اور امام حسن رضا کی پوری ایک نظم ہے جس میں انہوں نے نجف کا ذکر کیا ہے. تو یہ اولیاء کا بھی اقبال نے ذکر کیا، غوث الاعظم نے حاضری دی، جنید بغدادی خلائق آپ کا مزار جو ہے سارے اولیاء وہیں پہ حاضر ہوتے رہے. جی آپ کوئی بات اور مکمل جی میں وہ بات کر رہا تھا یمن کے حوالے سے. اچھا کہ آپ کو جب یمن بھیجا مقرر کیا گیا ٹھیک تو آپ کے ہاتھ پھیرنے کی دیر تھی، پھر آپ کی وہ جو سارے علوم تھی
وہ سارے علوم تو پہلے ہی تھے، لیکن اس کو جو یہ جو قوت قضاء ہے، فیصلے کی قوت، یہ بھی ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے ایک بڑا عجیب دلچسپ واقعہ پیش آیا جی کہ یمن والے لوگ جو تھے وہ اسلام نہیں لا رہے تھے۔ اچھا، اب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف صحابہ کو بھیجا، پہلے ابو موسیٰ اشعری کو بھیجا، وہ ناکام ہے، پھر خالد بن ولید کو ایک پوری صحابہ کی ٹیم دے کر بھیجا، وہ بھی ناکام ہو گئے۔ اب حضرت علی کو حضور نے فرمایا کہ علی یہ میری سواری پر سوار ہو جاؤ اور جاؤ یمن۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ یمن میں میری تو جان پہچان نہیں ہے، فرمایا میری سواری پہ بیٹھ۔ حضور باہر شہر تک، مدینہ کے باہر تک ان کو الوداع کرنے گئے، فرمایا جب تو جائے گا تو بس تجھے میں طریقہ بتاتا ہوں کہ یمن میں داخل ہوگا تو لوگ تیرے استقبال کے لیے باہر نکل آئیں گے، اور تم پہاڑوں، پتھروں، درختوں کو میرا سلام کہنا۔ یہ حدیث جو بیان، یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ تم نے جا کے پیغام دینا ہے۔ چنانچہ آپ جب گئے، یمن والے جمع ہو گئے، اب وہ منتظر تھے کہ ہمارے ساتھ کلام کریں، تو آپ نے لوگوں سے کلام کرنے کی بجائے بلند آواز سے حضور کا پیغام دیا، یا شاہجہ رو، یا مادہ رو، یا حاجہ رو، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرم علیکم السلام، کہ اے یمن کے پتھروں، اے مٹی کے ڈھیلوں، اے روڑو اینٹوں، اے درختوں، اللہ کے رسول تمہیں سلام کہتے ہیں۔ فرتجت الارض، کہ پوری یمن کی زمین گونج اٹھی، اور جواب کیا آیا؟ اللہ رسول اللہ السلام وعلیکہ، اے علی آپ پر بھی سلام ہو اور رسول پاک پر بھی سلام ہو۔ گویا کہ یمن والے پہچان گئے کہ پیغام لانے والا کون ہے، یمن کی زمین پہچان گئی، روڑے پہچان گئے، پتھر پہچان گئے، اور سلام بھیجنے والے کون، اور جو بظاہر انسان ہو اور نہ صحیح نہ اور نہ پہچانے تو یہ پتھروں سے بھی گئے ہوئے۔ جی پروفیسر صاحب، غازی صاحب میں یہاں پہ چونکہ آج کے ٹاپک میں خدمات بھی ہیں، تو میں خدمات کے حوالے سے اس دعوت العشیرہ کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ جی ارشاد۔ کہ جب رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ حکم نازل ہوا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، کہ آپ اپنے قریبی جو رشتہ دار ہیں انہیں اللہ کا ڈر سنائیں، ٹھیک، سورہ شعراء کی آیت ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دعوت اور اس رشتہ داروں تک پیغام توحید پہنچانے کے لیے سب سے پہلی مشاورت جو کی ہے وہ حضرت علی شیر خدا سے کی ہے۔ اگرچہ آپ کا بچپن تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس بچپن میں آپ کو معرفت کا ایسا نور عطا کیا تھا، بچپن میں 55 کے علوم، یعنی بالکل بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سوموار والے دن، پیر شریف والے دن اظہار نبوت ہو رہا ہے، اور ویری نیکسٹ ڈے منگل والے دن سیدنا علی شیر خدا کلمہ پڑھ کے حضور کی غلامی کا اقرار کر رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مشاورت کی تو حضرت علی شیر خدا خود بیان کرتے ہیں، تاریخ تبری کے ریفرنس سے میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا، 3 حکم ارشاد فرمایا آقا علیہ السلام نے۔ فرمایا کہ علی فصنع لنا طعامن، ہمارے لیے کھانا بناؤ، من سائن، یہ کوئی 4 کلو کے لگ بھگ اناج تھا، اس سے ہمارے لیے جو ہے وہ کھانا تیار کرو۔ پھر فرمایا کہ وَمْلَأْ لَنَا أُسًّا مِّن لَبَنٍ، ایک کٹورا جو ہے وہ دودھ کا بھر کے لانا۔ تیسرا آپ نے ارشاد فرمایا وَجْعَلْ عَلَيْهِ رِجْلَ شَاةٍ، اور ایک بھیڑ کی ران جو ہے وہ اس کا انتظام کرو تاکہ ہم ان کو جو جن کی دعوت کر رہے ہیں انہیں کھلا سکیں۔ اب 40 سے زیادہ افراد تھے، اور بڑے بڑے سرداران قریش، ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، عاص بن وائل، ان جیسے بڑے بڑے جو سرداران قریش تھے، وہ امیہ بن خلف جیسے وہ آ کے بیٹھ گئے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی وہ کھانا لے کے آؤ۔ حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں میں کھانا لے کے آیا، اور میں بہت پریشان تھا کہ، اور بلکہ وہ اپنی اس پریشانی کا اظہار حلف اٹھا کے کرتے ہیں، قسمیہ طور پہ کرتے ہیں، کہتے ہیں والذی نفس علی بیدہ ان کان الرجل الواحد یاکل ما قدمت لجمیعہم، فرمایا وہ 40 سے زیادہ افراد کے لیے جو میں نے کھانا پیش کیا نا، وہ اتنا سا کھانا تھا کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ان میں سے ایک آدمی وہ سارا کھا سکتا تھا، مطلب اتنا مختصر سا کھانا تھا۔ تو کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کھانا منگوایا، حضور نے اپنے دست اقدس سے وہ ران کی بوٹیاں جو تھی وہ توڑ توڑ کے اس کے اوپر پھیلائیں، اور آپ نے اس کو اپنے دست اقدس کا فیض عطا کیا، اس کے بعد رکھ دیا۔ کہتے ہیں وہ 40 سے زیادہ افراد کھانا شروع ہو گئے۔ اب میں ڈر رہا ہوں کہ یہ بس یہ تو 2 لقموں میں ہی ختم ہو جائے گا۔ ما ارا الا موضع ایدیہم، میں ان کے ہاتھوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ اٹھا رہے ہیں تو پیچھے کیا بچا ہے، وہ اٹھا رہے ہیں تو پیچھے کیا بچا ہے۔
ذرا دیکھیے حضرت علی شیر خدا کا عقیدہ، کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم 40 سے زیادہ افراد نے سیر ہو کے کھانا کھایا، سیر ہو کے دودھ پیا، اور کھانا ابھی جو کا تو باقی تھا، ابھی اسی طرح باقی تھا۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حالانکہ کافر کتنی آنتوں سے کھاتا ہے غالباً؟ 7 آنتوں سے، 7 آنتوں سے کھاتا ہے۔ پھر بھی یعنی اس کو 40 کو حضرت علی کو نکال کے باقی ضرب دے نا ان کفار مکہ کو، تو 7 سے ضرب دے تو کتنے بن گئے؟ 280 افراد، 280 افراد ایک آدمی کا پیٹ بھر کے کھانا، 280 افراد جو ہے وہ پیٹ بھر کے کھا گئے، پھر بھی عقل نہیں آئی۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کے سامنے دعوت رکھی تو ابو لہب جیسا بدبخت انسان وہ جادو اور سحر کا تانا دیتے ہوئے چلے گئے اٹھ کے۔ جب وہ جانے لگے نا، قربان جائیں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کردار پر، آپ کھڑے ہو گئے، بچپن ہے آپ کا، اور آپ نے جو کھڑے ہو کے جملے کہے نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پہلے کہا، آپ نے فرمایا جئتکم بخیر الدنیا والآخرہ واللہ امرنی ان ادعوکم الی، فرمایا میں تمہارے پاس جو دعوت لے کے آیا ہوں وہ دنیا آخرت میں سب سے بہترین دعوت ہے، اور مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے اس دعوت کو رکھوں۔ ایکم یوازرنی، کون ہے جو اس دعوت میں میرا بوجھ بٹائے گا اور میرے ساتھ چلے گا، میرا ساتھ دے گا۔ مجھے یہاں پہ وہ ایک حدیث ہے غازی صاحب، ہم اکثر آپ سے سنتے ہوتے ہیں کہ لوگ جنت کے مشتاق ہیں، لیکن کچھ ہستیاں ایسی ہیں جن کی جنت مشتاق ہے۔ میں نے اس کی ڈیٹیل جانی، مجمع الزوائد منبع الفوائد میں ایک روایت موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن حضور کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی جبرائیل آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں 3 خوش نصیب ایسے ہیں کہ جن کی جنت مشتاق ہے۔ بس اتنا کہہ کے حضور خاموش ہو گئے۔ حضرت انس کہتے ہیں میرے دل میں بار بار آئے کہ میں پوچھوں کہ کون ہے، کہ وہ 3 کون ہیں، تو پھر اس کے بعد میں خاموش ہو جاؤں کہ جواب میں اگر انصار میں سے کوئی نہ ہوا تو مجھے کہیں میرے بڑے ڈانٹے ہی نہ کہ تم کیوں پوچھا تم نے، بات مخفی رہ جاتی، پتہ نہیں کون ہوتا کون نہ ہوتا۔ کہتے ہیں میں نے سوال کیا، میں نکل کے باہر آیا تو مجھے راستے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ میں نے عرض کی کہ حضور آج اس طرح سیدنا جبریل امین آئے ہیں اور اس طرح آقا نے فرمایا ہے، تو مجھے تو پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی، آپ جا کے ان سے پوچھئے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پہلے میں نے ارادہ کیا، پھر میں نے کہا کہ اگر جواب میں میرا نام نہ لیا گیا تو میرے لیے یہ شاکنگ بات ہوگی، تو جیسے بندہ ایک خوف کی کیفیت میں ہوتا ہے، کہتے ہیں میں نے بھی پوچھنے کی ہمت نہیں کی۔ تھوڑے آگے گئے تو سیدنا فاروق اعظم سے ملاقات ہوئی، کہا فاروق انس نے مجھے بتایا کہ اس طرح جبرائیل آئے اور انہوں نے 3 بندوں کے لیے اتنی بڑی بات کی ہے، تو مجھے تو ہمت نہیں ہوئی، اگر تم میں ہمت ہے تو جا کے پوچھو تو صحیح وہ 3 کون ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی کوشش کی لیکن جرأت نہیں ہو سکی، ہمت نہیں ہو سکی۔ کہتے اس کے بعد حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میری ملاقات حضرت علی شیر خدا سے ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ یہ دیکھیے مشکل کشا، کہ جہاں پر اتنی بڑی مشکل بن گئی ہو انہوں نے اس کو کتنی خوبصورتی سے حل کیا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر فاروق نے وہی بات بتائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے وہیں پہ ایک جملہ کہا، آپ نے فرمایا میں ابھی جا کے پوچھتا ہوں، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ ان کنت منہم احمد اللہ وَإِن لَمْ أَكُن مِّنْهُمْ حَمِدْتُ اللَّهَ، فرمایا اگر میں ان میں ہوا تو بھی اللہ کا شکر ادا کروں گا، نہ ہوا تو بھی اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ یہ جملہ کہہ کے حضور کے پاس حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جبرائیل آپ کو 3 بندوں کے بارے میں کہہ کے گئے، آپ نے فرمایا علی ان میں سے پہلے نمبر پہ تو ہے، پہلے نمبر پہ تو ہے، دوسرے پہ حضرت عمار بن یاسر ہیں، اور تیسرے پہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ۔ مطلب اس مقام کی اچھا مختلف حدیث ہے، حضرت عثمان کے بارے میں بھی یہ فرمایا ایک حدیث میں، سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں اس موقع پر جن 3 کی بات ہے، ویسے تو بے شمار، مطلب حضرت بلال کا بھی یہی، ہر صحابی کی جنت مشتاق ہے، ہر صحابی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ہر صحابی کی جنت مشتاق ہے۔ نجوم ہدایت جو ہوئے، نجوم ہدایت ہوئے، حارثہ بن نعمان قرآن پڑھے مدینہ میں اور آواز جائے جنت میں، سیدنا بلال حبشی چلے مدینہ میں اور اس کی چاپ جو ہے وہ جنت میں سنائی بہت شکریہ پروفیسر صاحب، صاحبزادہ صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ
وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہے. سر درد سے نجات کا آمد کا عمل ہے. پیشانی پر ہاتھ رکھ کر سورۃ التوبہ کی آخری 2 آیات اول و آخر درود پاک کے ساتھ 7 بار پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ شفا نصیب ہوگی. شرط یہ اول و آخر کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو 11 مرتبہ پڑھیں. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں 3 صفات ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے نجات حاصل ہوتی ہے. ایک یہ کہ حق اور سچ کو تھامے رکھنا، دوسری یہ کہ باطل سے پرہیز کرنا، اور تیسری یہ ہے کہ نیک کاموں کی ترویج کی کوشش کرنا. جی صدیقی صاحب. اللہ کا جو شیر ہے ولیوں کا ولی ہے، اللہ کا جو شیر ہے ولیوں کا ولی ہے، وہ میرا مولا علی مولا علی مولا علی ہے، وہ میرا مولا علی مولا علی مولا علی ہے. مولا علی کے نام کا تم ورد پکاؤ، مولا علی کے نام کا تم ورد پکاؤ. یہ ورد پکاتا ہے جو بن جاتا ولی ہے، یہ ورد پکاتا ہے جو بن جاتا ولی ہے، وہ میرا مولا علی مولا علی مولا علی ہے. مشکل کبھی جو آئے تو حیدر کو پکارو، مشکل کبھی جو آئے تو حیدر کو پکارو. اس نام سے مشکل میری ہر ایک ٹلی ہے، وہ میرا مولا علی مولا علی مولا علی ہے. حیدر نے علی مولا نے وہ جلوہ دکھایا، ہر شخص یہ کہتا ہے یہ علی ہے یہ علی ہے، ہر شخص یہ کہتا ہے یہ علی ہے یہ علی ہے، وہ میرا مولا علی مولا علی مولا علی ہے. قابل غور شیر. جنت کی طلب ہے تو بن جاؤ علی کے، جنت کی طلب ہے تو بن جاؤ علی کے. جنت کا جو راستہ ہے وہ علی ہی کی گلی ہے، جنت کا جو راستہ ہے وہ علی ہی کی گلی ہے، وہ میرا مولا علی مولا علی مولا علی ہے. اللہ غرے غرے کیا شان ہے بنت رسول کی، اللہ غرے کیا شان ہے بنت رسول کی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد
وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.